فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. کتاب کا نام ہے سوانح حضرت ہلال ابن نافع علیہ السلام. مصنف ہیں زبدۃ العلماء سید آغا مہدی لکھنوی. میرا نام شفیہ نقی ہے اور آج میں یہ کتاب پڑھ کے سنا رہی ہوں. سرورق پہ کتاب کا نام، مصنف کا نام اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت سے دائرے میں خیمہ گاہ کی تصویر ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہے لا الہ الا اللہ. سرورق کے اندرونی صفحے پر یہ کتاب اپنے بچوں کے لیے اسکین کی جو بیرون ملک مقیم ہیں. مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. من جانب سبیل سکینہ، یونٹ نمبر 8، لطیف آباد، حیدرآباد، پاکستان. اس کے آگے ایک DVD ورژن کا کچھ ایڈورٹیزمنٹ کی طرح کا کارڈ دیا ہوا ہے. سب سے اوپر 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نیچے 92-110 92-110 اور اس کے نیچے یا صاحب الزمان ادرکنی علیہ السلام. سائیڈ میں یا عباس کے پنجے کے ساتھ ایک علم کی تصویر ہے جس کے بیچ میں لکھا ہے یا لبیک یا حسین. DVD ورژن کا یہ اشتہار لگ رہا ہے اور نیچے اس میں اس کی تفصیل لکھی ہے. خصوصی تعاون نظر عباس رضوان رضوی، اسلامی کتب اردو DVD ڈیجیٹل اسلامی لائبریری. ایک سائٹ پہ نالج فار آل کا چھوٹا سا ایک سمبل بنایا ہوا ہے www.ziyarat.com اور نیچے اس کی تفصیل سبیل سکینہ یونٹ نمبر 8 لطیف آباد حیدرآباد سندھ پاکستان. ویب سائٹ ہے www.sabilesekina.page.tl اور اس کے ساتھ ان کا ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے سبیل سکینہ SABELESAKINA@gmail.com. اگلے صفحے پر چلتے ہیں. یہاں پہ سرورق کی ہی طرح سے کتاب کا نام، مصنف کا نام اور ناشر کی تفصیل دی ہوئی ہے. سوانح حضرت ہلال ابن نافع علیہ السلام. مصنف زبدۃ العلماء سید آغا مہدی لکھنوی. ناشر رحمت اللہ بک ایجنسی، بالمقابل بڑا امام بارگاہ کھارا در کراچی 74000. فون نمبر ہے 2431577. ایک طرف سبیل سکینہ کی مہر بھی لگی ہوئی ہے. سبیل سکینہ حیدرآباد لطیف آباد یونٹ نمبر 8 C1. اس کے اگلے صفحے پر یعنی صفحہ نمبر 2 پر فہرست مضامین ہے جو کہ مضامین کے نمبر شمار، عنوان اور صفحہ نمبر کے ساتھ تفصیل سے دی ہوئی ہے. نمبر شمار 1 مصادر و مآخذ، صفحہ نمبر 4. 2 قومی اخبارات کی رائے، صفحہ نمبر 6. 3 یا دافع یا نافع، صفحہ نمبر 10.
4 تحقیق لفظ صفحہ نمبر 12، 5 رؤیت ہلال میں اسلامی نظریہ صفحہ نمبر 14، 6 پیدائش نافع صفحہ نمبر 16، 7 سلسلہ نصب صفحہ نمبر 18، 8 ہلال نام رکھنے کا سبب صفحہ نمبر 19، 9 ایک مفید بحث صفحہ نمبر 19، 10 بچپن اور تعلیم و تربیت صفحہ نمبر 21، 11 اوصاف ذاتی صفحہ نمبر 22، 12 تیر اندازی صفحہ نمبر 22، 13 پانی پلانا صفحہ نمبر 22، 14 صحبت حضرت علی کا فیض صفحہ نمبر 23، 15 قصہ اصحاب اخدود صفحہ نمبر 24، 16 واقعات کربلا سے پہلے کی زندگی صفحہ نمبر 26، 17 نصرت دین کا عزم بالجزم صفحہ نمبر 28، 18 لشکر حر کی طرف سے محاصرے کی پرفریب کوشش صفحہ نمبر 30، 19 لشکر حر کی آمد پر نافع کے تاثرات صفحہ نمبر 31، 20 نمبر پہ عاشور سے پہلے علمداری کا عہدہ صفحہ نمبر 32، 21واں باب ہے روز عاشور کی قیامت زا صبح صفحہ نمبر 34، 22واں باب نیزہ بازی کا پہلا موقع صفحہ نمبر 35، 23واں رخصت صفحہ نمبر 37، 24 نافع کی جنگ اور رجز صفحہ نمبر 38، 25 شہادت نافع صفحہ نمبر 39، 26واں باب زیارت میں نافع پر سلام صفحہ نمبر 41، 27واں باب منظوم سوانح نافع صفحہ نمبر 42، 42، 28واں باب آغاز سوانح حیات ہلال صفحہ نمبر 47، 47، 29واں باب واقع کربلا میں شرکت صفحہ نمبر 47، 30واں باب ہلال کی آمد صفحہ نمبر 48، 31واں باب ہلال کی ذاتی خصوصیات صفحہ نمبر 50، 32واں باب شب عاشور صفحہ نمبر 50، 33 روایت ہلال بن نافع صفحہ نمبر 50، 34 صبح عاشور اور ہلال کا عہدہ صفحہ نمبر 54، 35 ہلال کی جنگ صفحہ نمبر 56، 36 دونوں مجاہدوں میں فرق صفحہ نمبر 56، 37 رجز ہلال صفحہ نمبر 57، 57، 38 شہید کربلا کے غم میں سب سے پہلا مرثیہ صفحہ نمبر 59، 59، مضمون نمبر 39، 39، دشمن کی زبان پر مظلوم کی مدح صفحہ نمبر 60، 40 فوج شام سے مجروح امام کی ثنا و صفت صفحہ نمبر 61، 41واں باب سیرت ہلال کے سبق آموز پہلو صفحہ نمبر 62، 42واں باب نوحہ حضرت زینب اور بھائی کو ہلال کا خطاب صفحہ نمبر 67، 67، مضمون نمبر 43 سر برادر کو ہلال سے کیوں تشبیہ دیا صفحہ نمبر 70، 44واں باب منظوم سوانح ہلال صفحہ نمبر 73، 45واں باب باب المراسی صفحہ نمبر 79، 79۔ یہاں پر عنوان اور فہرست کی تفصیل ختم ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 4 ہم یہاں سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مصادر و مآخذ کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ اصول کافی، اخبار آفتاب لکھنؤ، تاریخ الامم الملوک، جلاء العیون، الحسین از علی جلال حسینی مصر، روضۃ الصفا، شہید اسلام، صحیح ترمذی، عیون اخبار رضا، کاس المساکین، مقتل ابی مخنف، مجالس مفجعہ، مناقب آل ابی طالب، مقتل شہاب الدین عاملی،
نور العین ترجمہ البصار العین، ارشاد شیخ مفید، بہار الانوار، تفسیر سورہ یوسف غزالی، حقائق الایمان، دمع ثاقبہ، سفینۃ النجات، صحیح بخاری، ارائس التیجان ثعلجی، کمال ارتضوی، لؤلؤۃ البحرین، معجم الطالب بریکٹ میں لکھا ہے نعت، مجمع البحرین، مدینۃ المعاجز، منتخب فی المراسی والخطب، ناسخ التواریخ جلد ششم، آئینہ تصوف، تاریخ الکامل، تنقیح المقال بریکٹ میں لکھا ہے رجال، حلیۃ المتقین، روضۃ الشہداء کاشفی، شہدائے کربلا امامیہ مشن، سراہ لغت، علل الشرائع، کنز الاعمال، لہوف لام چھوٹی ہے واو اور فے، مجمع البیان، مفاتیح الغیب، مدارج النبوت، مجموعہ درام، نانو حلوہ بہاء الدین آملی، اور یہاں پہ یہ تفصیل بھی مکمل ہو گئی۔ صفحہ نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلال بن نافع، میرے ماں باپ تم پر فدا۔ یہ معرفت الہی کے سمندر کا ایک تیراک اور آزادی مذہب کی خاطر مر مٹنے والے شہید کا بھرپور حال زندگی ہے، جو 16 برس پہلے ہماری 10ویں پیشکش کی صورت میں مدرسۃ الواعظین لکھنؤ میں چھپا اور ہاتھوں ہاتھ ہدیہ ہو کر ہر لحاظ سے قوم نے پسند کیا۔ فقط 2 جلدیں دفتر میں رہ گئیں۔ للہ الحمد کے مؤلف مدد اللہ کے اہم اضافے اور نظر ثانی کے بعد پھر حاضر خدمت ہے۔ ہلال کی شہادت وہ قربانی ہے جس کی نظیر آسانی سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ 2 بہادر اور بے بہادر جانبازوں کی سیرت ہے، جس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ شب عاشور کے فضائیہ میں پیاسوں کے کام و دہن سے عقیدت میں ڈوبے ہوئے جو الفاظ نکلے اور عمل صالح کی صورت میں بلند ہوئے، وہ دل کے کانوں سے اب تک سنے جا رہے ہیں۔ زآن تشنگان ہنوس بیوق مرسمی رسد، آواز العطش زیبا بان کربلا۔ ہماری نئی نسلوں کو بچپن ہی سے ان کے سیاسی، معاشی، سماجی، ثقافتی استحکام میں اپنی تاریخ دہرانے کی احتیاج ہے تاکہ وہ ملک کی گرتی ہوئی انسانیت کو تھام سکیں۔ اس ضرورت کو اگر آپ بھی محسوس کریں تو صرف توسیع اشاعت میں آپ کی کوشش سے سلسلہ نشر آگے بڑھ سکتا ہے اور دور رفتہ کی پرچھائیاں آئینہ حال میں نظر آ سکتی ہیں۔ خدائے برتر اس کتابچے کو مستند تشریح اور مکمل تصویر ممدوح قرار دے۔ والسلام، خادم ملت سید احمد نقوی، 18 ربیع الآخر 1384 ہجری۔ قومی اخبارات کی رائے، یہاں سے کتاب کا بھی آغاز ہو چکا ہے، تو یہ صفحہ نمبر 2 دکھا رہا ہے۔ نوشتہ اعظم حسین صاحب مرحوم کرہانی جرنلسٹ، المتوفی 1956 عیسوی۔ ہلال بن نافع۔ جناب مولانا سید آغا مہدی صاحب لکھنوی نہایت کوشش سے مفید دینی تالیفات میں مصروف رہتے ہیں۔ موصوف نے حضرات شہدائے کربلا کی سوانح عمریوں کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ حضرت علی اصغر، مسلم بن عقیل، حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، عثمان بن علی، اون بن علی، بریر بن خزیر ہمدانی کے حالات پر مشتمل مجموعہ بہت قابل قدر ہیں۔ زیر نظر سوانح عمری موصوف کے تالیفی سلسلے کی 10ویں کڑی ہے، جس میں 2 شہیدوں کے حالات درج کیے گئے ہیں، ایک نافع بن ہلال، دوسرے ہلال بن نافع۔ اول ذکر بزرگ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی تھے اور آخر ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے، اور یہ دونوں ہی اصحاب روز عاشور کربلا میں امام مظلوم پر فدا ہوئے۔
نافع بن ہلال خانوادہ مزہج کے رکن اور ایک سن رسیدہ فرد تھے جو تیر اندازی میں بہت مشہور تھے۔ ہلال بن نافع کا تعلق یمن کے قبیلہ بجل سے تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت جوان تھے۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ رفیق حیات کے ساتھ کربلا میں وارد ہوئے۔ امام کو نرغہ آدھا میں گھرا ہوا دیکھا، مرنے پر کمر باندھ لی۔ روکنے کے لیے عروس کا ہاتھ دامن تک پہنچا، مگر دامن چھڑا کر میدان کارزار میں پہنچے اور یہ کہہ کر امام پر جان نثار کر دی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ فاضل مؤلف نے اپنی لکھی ہوئی ہر سوانح عمری کی طرح اس میں بھی صاحبان سوانح کے کردار سے حاصل ہونے والے خصوصی سبق گنوائے ہیں اور آخر میں اردو مراسی سے چند اشعار بھی نقل کیے ہیں جو ان اصحاب سے متعلق ہیں۔ اس طرح کتاب کی افادیت اور دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ افراد قوم سے پرزور سفارش کی جاتی ہے کہ ان کتابوں کی خریداری کر کے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اخبار استقلال لکھنؤ، مورخہ 23 جون 1950، اور یہاں پہ بھی سبیل سکینہ حیدرآباد سندھ پاکستان کی مہر لگی ہوئی ہے۔ رشائے کلک خطیب اکبر مولانا سید اولاد حسین صاحب شاعر لکھنوی المتوفی 1377 ہجری۔ سوانح عمری ہلال بن نافع لسان الملت مولانا مولوی سید آغا مہدی صاحب قبلہ مدیر الواعظ کی یہ تازہ تصنیف ہے۔ مولانا اپنے زور بیان اور قلم میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اس تصنیف میں بھی بہت نمایاں ہے۔ یہ بہت بہتر سلسلہ ہے کہ تمام شہداء کے سوانح حیات الگ الگ مرتب ہو جائیں، اگرچہ بعض کے حالات سے اس قدر مختصر ہیں کہ محققین نے چند سطروں پر اور بعض حضرات کے لیے صرف نام پر اکتفا کی ہے۔ بہر طور ماحول میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے۔ اخبار صحاب جوہری محلہ لکھنؤ، مورخہ 15 اگست 1950 عیسوی۔ شیعہ لاہور، زبدۃ العلماء اللسان الملت علامہ سید آغا مہدی صاحب لکھنوی نے شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مختصر مگر جامع اور مانع سوانح عمریاں تحریر کر کے عوام سے نہ صرف ان کا تعارف کرایا ہے بلکہ ہر شہید کی شہادت سے جو سبق ملتا ہے اسے عوام کے لیے کردار اور سیرت کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں واضح نشاندہی کر کے ابھارا ہے۔ موصوف کی تصنیفات کو ملاحظہ و معائنہ کرنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ایک مفکر مورخ نہیں بلکہ ایسے محقق ہیں جو عملی میدان میں ہر محاذ پر دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ اخبار شیعہ لاہور، 1 مارچ 1965۔ اسد لاہور، لسان الملت علامہ سید آغا مہدی صاحب قبلہ صحیح معنوں میں محقق اور مورخ ہیں۔ آپ کی تالیفات ہمارے اس بیان پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ کے مضامین اخبارات میں بھی بکثرت شائع ہوتے رہتے ہیں اور ناظرین بڑی دلچسپی اور رغبت سے انہیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ مضامین در حقیقت علمی اور تاریخی اعتبار سے نہایت درجہ محقق اور موثق ہیں۔ ہلال بن نافع اور حبیب ابن مظاہر علیہ الرحمہ اور رضوان کی یہ سوانح عمری ہے جو ہے تو مختصر لیکن دریا ہے جو کوزے میں سمو دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کی کتاب اور ترتبات ہر دو نصیب دشمناں ہونے کی شکایت کرتی ہے، پھر بھی اظہار مطالبہ میں کہیں روک ٹوک نظر نہیں آتی۔ تقریباً 2 درجن کتب فریقین سے ماخوذ حالات اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ واقعات کا ربط و تسلسل اور ان میں جاذبیت پیدا کرنا مصنف کے کمال اور اقتدار قلم کی زندہ دلیلیں ہیں۔ ضرور طلب کریں۔ 26 فروری 1965 عیسوی۔ رضاکار، مولانا سید آغا مہدی صاحب قبلہ لکھنوی نے شہدائے کربلا کی سوانح عمریوں کے سلسلے میں بڑا مفید کام جاری کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے حضرت علی اصغر، مسلم بن عقیل، حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، عثمان بن علی، اون بن علی، بریر ہمدانی کے حالات پر مشتمل مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔
انہوں نے نہایت کاوش، محنت اور پرز خلوص جذبے کے ماتحت لکھے ہیں جس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ زیر تبصرہ کتاب میں انہوں نے 45 مشہور کتب تواریخ سے مدد لے کر اس مجموعے کو مرتب کیا ہے۔ جہاں حوالے کی ضرورت محسوس کی ہے، فٹ نوٹ میں اس کی صراحت فرما دی ہے۔ نافع کی بزم، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام میں شرف باریابی، لشکر حر کی آمد پر ممدوح کے تاثرات، عہدہ، علمداری، شہادت، نافع اور اسی طرح سوانح حیات ہلال، ذاتی خصوصیات، میسرہ پر تقرر، جنگ، دونوں مجاہدوں میں فرق، لفظ علی کی تحقیق، غرض یہ کہ کتنے ہی عنوان قائم کر کے انہوں نے نہایت تحقیق سے یہ حالات لکھے ہیں۔ یہ کتابچہ 2 شہدائے کربلا کے حالات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک ہلال بن نافع بجلی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی صحابی تھے، دوسرے نافع ابن ہلال جو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابی تھے۔ فاضل مؤلف نے تحقیق و تنقید کے ان تمام گوشوں کو اجاگر کیا ہے جو ابھی تک تشنہ تحقیق و تنقید تھے۔ زبان سادہ اور دلکش ہے۔ امید ہے کہ قارئین کرام اس کتاب کی مناسب قدر افزائی کریں گے، خود بھی مطالعہ فرمائیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے اور احباب میں بھی اس کی افادیت کا پرزور پروپیگنڈا کریں گے تاکہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ مومنین کرام تک پہنچ سکے، اور مولانا ممدوح نے جس خلوص اور جذبے کے ماتحت اسے لکھا ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ یا دافع یا نافع، یہ اگلا عنوان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں جو عربی سورما فاطمہ صلوات اللہ علیہا کے لال پر قربان ہو گئے، ان کے ایمان افروز سلسلہ حالات کی 10ویں کڑی ہے جو پیش ناظرین ہے۔ صد افسوس کہ حق و صداقت کے علمبردار فوج میں 6 مہینے کی جان علی اصغر بھی زندہ نہیں، تو مظلوموں کی سرگزشت کون بیان کرے؟ ہمارے کان میں جو آج قدما کی آوازیں آ رہی ہیں، ان سب کی ترجمان زبان غیر ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے نظریات میں اس قدر تناقضات پائے جاتے ہیں کہ صحیح نقطے پر پہنچنا تائید ایزدی کے بغیر دشوار ہے۔ واقعہ نگاری کوئی مشغلہ تفریح نہیں، اگر اس کو کامیابی کے ساتھ کیا جائے تو انسان کو اپنی ساری زندگی اسی کی نظر کر دینی چاہیے۔ خدا گواہ ہے کہ 36 برس پہلے میں نے جب اس وادی میں پہل قدم رکھا تو اس موضوع پر نہ کوئی کتاب ملی نہ رسالہ۔ اسی نے مدد کی اور کام آگے بڑھا۔ تلاش اور جستجو میں میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوئی، مگر اس کا شکوہ ہے کہ ماحول نے میری صدا ساری قوم تک پہنچنے نہ دی۔ خون کی سی چیز کر دے نہ پڑی پانی مجھے، پھر بھی یہ بے داد گر دنیا نہ پہچانی مجھے۔ یہ ایک شعر بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ جن مضامین میں سے انسان کی اخلاقی زندگی پر کوئی مفید اثر نہیں پڑتا وہ سب فضول بلکہ ایک حد تک مضرت رساں ہیں۔ میں نے شہدائے کربلا میں ہر شہید کا قیام از حال ختم کرتے ہوئے اس کی قربانی سے جو سبق ملتے ہیں ان پر بھی ناظرین کی توجہ مبذول کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر کتاب کے مقطع سخن میں باب المراسی قرار دیا جسے پڑھ کر عوام سمجھتے ہیں کہ میں کس دعوے کی تائید میں شعر و سخن کو دلیل بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ میرا مقصد یہ تھا کہ نظم سے ذوق رکھنے والے اصحاب کی بھی دلچسپی ہو اور اردو ادب کی غیر فانی خدمت ہو۔ زبان کی تدریجی ترقی کا تعارف حاصل ہونے کے ساتھ شعراء کی خدمات کو بھی باقی رکھا جائے۔ یہ سبق 6 صدی کے مفکر اعظم علامہ ابن شہر آشوب کی طرز تحریر سے حاصل ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فقیر باب اہل بیت آغا مہدی رضوی، ذی الحج 1368 ہجری۔ تحقیق لفظ۔ زبان عرب میں ہلا کے معنی آواز بلند کرنے کے ہیں۔ ماہ نو کو ہلال اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے دیکھنے سے لوگ چیخ اٹھتے ہیں، چاند ہو گیا۔ نام رکھنے میں حضرت انسان نے اس فراخ دلی سے کام لیا ہے کہ انسان، حیوان، کتاب، اخبار، قومی ادارے، خاندان، جسے دیکھو وہ اس نام سے مسمى۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں میمونہ بنت حارث عامریہ حلالیہ، زینب دختر حزیمہ بن حارث حلالیہ، شورا میں حمید بن ثور حلالی متاج تعارف نہیں ہے۔ یہاں پہ کتاب کا ریفرنس دیا ہوا ہے، مدارج النبوہ جلد 2 طبع 9 لشکور تختی کلاں صفحہ نمبر 474، انارت البہم طبع نور المتابع 1925 عیسوی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے شامی کے جواب استفسار میں علم و حکمت کے جو دریا بہائے ہیں، اس بصیرت افروز حدیث میں یہ بھی ہے کہ شامی نے جب پوچھا کہ براق نبوی کی کیا کنیت ہے تو آپ نے فرمایا ابو ہلال۔ اس کی بھی نیچے مینشن کیا ہوا ہے، لولو البحرین اس کی ریفرنس دی ہوئی ہے۔ ہمارے مشہور عالم بہاؤدین عالمی علیہ الرحمہ المتوفی 1030 ہجری نے دعا ہلال صحیفہ کاملہ کی شرح لکھی اور نام رکھا الحدیقۃ الحلالیہ۔ مولانا سید باقر مہدی صاحب مرحوم جرولی فاضل شیعہ میں ایک مقدس عالم تھے، انہوں نے اسی دعا کی شرح کی اور نام رکھا عید کا چاند۔ جناب تاج العلماء لکھنوی کے موازنے معاہضہ جونپور کا نام بھی 14ویں رات کا چاند ہے۔ آپ اردو ادب کے پہلے سرپرست ہیں جو 1312 ہجری میں ایک عظیم ذخیرہ چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کلکتہ سے یورپ کی جنگ عظیم کے زمانے 1914 میں زیر ادارت ابوالکلام آزاد ایک علمی ادبی سیاسی اخبار نکل رہا تھا، اس کا نام تھا الہلال۔ اس جریدے کے علمی مقالات نے اردو صحافت میں 4 چاند لگا دیے۔ اس کے بعد وہ دور آیا کہ قدیم ہندوستان میں انجمن ہلال احمر قائم ہوئی اور اب ہمارے قومی پرچم اور سکے پر ہلال نظر آتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہماری پہلی منزل ارتقاء ہے جسے ابھی 14ویں رات کے چاند کی حدوں تک پہنچنا ہے۔ قومیات میں تصویر ہلال کا اساس تو ہم نے سیرت حضرت امام رضا علیہ السلام سے لیا ہے۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ آپ کی انگوٹھی پر جو ہاتھ میں رہا کرتی تھی ہلال بنا ہوا تھا۔ اس کا ریفرنس ہے مثالیہ صفحہ نمبر 53 تاج العلماء۔ عقیق اور بعض دوسرے پتھروں میں یہ جذب ہے کہ خاص اوقات میں آثار سماویہ سے درخت، آدمی، چاند کا عکس محفوظ ہو جاتا ہے اور اس نگینے کو صاحبان ذوق شجری کہتے ہیں۔ ایسے عقیق اب بھی کہیں کہیں دستیاب ہوتے ہیں۔ شعراء نے کبھی محبوب کے ابرو کو ہلال سے تشبیہ دی اور کبھی خود معشوق کو چاند کہا۔ نظر آیا نہ اپنا چاند افسوس، آج اس کو گزر چکے دن 30۔ یہ تشبیہ محاورات عرب کے مطابق اور ہلال سے بدر کا تصور ایک نفسیاتی بات ہے۔ صلاح الدین صفدی کہتا ہے لما ترائنا الہلال بدالنا مہیا حبیب لم یغیب قطن فکری فقلت عجیب ان یری البدر حکز تمام و نہن الآن فی الاول الشہر۔ مقدمہ۔ رؤیت ہلال میں اسلامی نظریہ۔ شریعت اسلام میں تحقیق رؤیت ایک اہم اور ضروری مسئلہ ہے جس میں فریقین نے آپس میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں کیا ہے۔ فریقین کی چند حدیثیں اس مقام پر قابل غور ہیں جو اس موضوع کی جان ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن مسلم ان مالک ان نافع ان عبداللہ، یعنی خلیفہ زادہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا ذکر ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنا جب تک چاند نظر نہ آئے اور افطار بھی نہ کرنا جب تک عید کا چاند نہ دیکھ لینا۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 30، مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ نمبر 259، نمبر 3 کشف الغمہ شعرانی جلد 1 صفحہ نمبر 158 طبع مصر۔ صحیح ترمذی میں ایک پورا باب ہے ما جاء الکل اہل البدر رؤیت، ہر شہر کے باشندوں کے لیے بحث رؤیت میں جو حدیثیں وارد ہوئیں کے عنوان سے، اور یہ واقعہ موجود ہے۔ ام الفضل بنت حارث کسی ضرورت سے حاکم شام کے پاس گئیں
اور جس کام کے لیے سفر کیا تھا وہ پورا کر کے جبکہ ماہ رمضان کا چاند دہنان ہو گیا تھا واپس ہوئیں۔ دہنان شب جمعہ کو چاند ہوا تھا۔ دمشق سے واپسی پر ماہ رمضان کی آخری تاریخیں ہو گئیں، اور جب ابن عباس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ کہا شب جمعہ کو۔ ابن عباس نے کہا تم نے خود دیکھا تھا؟ کہا لوگوں نے دیکھا اور روزہ رکھا۔ معاویہ بھی روزے سے تھے۔ ابن عباس نے کہا ہم نے تو ہفتے کی رات کو چاند دیکھا، اور ہم جب تک 30 دن پورے نہ ہوں گے یا خود چاند نہ دیکھیں گے روزہ نہ چھوڑیں گے۔ ام الفضل نے کہا امیر شام کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ کہا نہیں، ہم کو رسول اللہ نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ علماء امامیہ کا ارشاد یہ ہے ماہ رمضان یا اور مہینوں کی پہلی تاریخ بسبب چند چیزوں کے ثابت ہوتی ہے۔ پہلے چاند دیکھنے سے بشرطے کہ دیکھنے والے کو رؤیت ہلال کا یقین حاصل ہو جائے، دوسرے بسبب شیعہ، تیسرے یہ کہ 2 عادل رؤیت کی گواہی دیں، چوتھے یہ کہ مہینے کے 30 دن تمام ہو چکے ہوں، پانچویں بسبب حکم حاکم شرع بشرطے کہ اس کی خطا کا یقین نہ ہو۔ شیعہ اس جمع غفیر کے خبر دینے کو کہتے ہیں جن کی اطلاع سے چاند ہونے کا گمان حاصل ہو، اور وہ سب خبر دیں کہ ہم نے چاند خود دیکھا، اور عادل اس کو کہتے ہیں جس میں پیش نمازی کی صلاحیت ہو۔ اگر 1 عادل اور 2 عادل عورتیں یا زیادہ گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی سے چاند ثابت نہ ہوگا جب تک حد شیعہ تک نہ پہنچے۔ جنتری وغیرہ کے حساب سے چاند ثابت نہیں ہوتا۔ جامع عباسی پنجبابی صفحہ نمبر 108، طبع 1269 ہجری، مطبع ذوالفقار حیدری۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنا علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے نزدیک سنت ہے، اور ابن عقیل واجب جانتے ہیں۔ دعائے منقول پڑھنا بھی ان کے نزدیک واجب ہے۔ اطلاع، آپ کا نام حسن بن علی امانی تھا، حرف عین کو پیش اور میم کو زبر غراب کے وزن پر۔ عمانی یمن کے رہنے والے تھے۔ رجال میں ان کے لیے فقیہ اور متکلم کے شاندار الفاظ موجود ہیں۔ نجاشی مشہور عالم ماہر علم رجال کا بیان ہے کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کو میں نے ان کی تعریف اور توصیف کرتے کثرت سے سنا ہے۔